حضرت علامہ مولانا مفتی منیر عباس چشتی صاحب استقبال فرمائے نعرہ تکبیر. خوش ہو کے بولو مہمان یہ بولو نعرہ تکبیر. اگر چاہ کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمد لله الحمد لله الذي هو السميع البصير. والصلاة والسلام على نبينا الذي هو سراج منير وعلى آله وأصحابه الذين بسببهم الفجر المنير. وليغفر لعبد الله بدر منير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ کی دھیری آواز مجھے بتا رہی ہے کہ آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بے شمار حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے. عزیزان گرامی, اللہ پاک کا بے حد شکر ہے. آج ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں چھوٹے بڑے پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہم سب حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں آپ سب لوگوں کو اپنی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم کے میزبان جنہوں نے آج اس ادارے کے اندر اس محفل کا انعقاد کیا ہے, دستار فضیلت کا آج کا یہ جو جلسہ ہے, استاد القرآ حافظ وقاری محمد عارف بلوچ صاحب اور ان کے صاحبزادگان مولانا محمد شعیب رضوی صاحب اور مولانا محمد جاوید چشتی صاحب, ذیشان بھائی اور دیگر بالخصوص ہمارے لاہور سے ہمارے ساتھی آئے, فخر القبرا قاری
عبد المالک صاحب، ان کے ساتھ اور اساتذہ بھی لاہور سے تشریف لائے، اور بالخصوص اس مجلس اور محفل کی جو زینت آل نبی اولاد، آپ جب جملے بولتے ہیں مجھے بہت بڑا شک پڑتا ہے، چھوٹا موٹا شک مجھے پڑتا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب بیٹھے بھی ہیں اور آپ نے ان کا بڑا خوبصورت خطاب بھی مجھ سے قبل آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور وقت جو ہے وہ کافی بیت چکا ہے، اور میرے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ ملک پاکستان کی نامور شخصیت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد الحمید چشتی صاحب آپ خانے وال آپ تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی جو یہ محفل ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو 2 عنوان دیے جائیں۔ یہ خادم حسین رضوی کے چاہنے والوں کی محفل ہے، تو ہم نے چاہا کہ عنوان 2 ہوں، چشتی صاحب خادم پر بولیں اور ہم حسین پر بولیں، اور ہم بتائیں کہ حسینیت کس کو کہتے ہیں اور یزیدیت کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو بولنا میرے ساتھ پڑے گا اور آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور جب آپ بولیں گے اپنے لب کھولیں گے تو میں امید کرتا ہوں حسین بھی راضی ہوگا، حسین کا نانا بھی راضی ہوگا۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا اس دنیا میں بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمیں بڑا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم اہل بیت سے وفا کرنے والے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ جو محفل ہے اس میں میں آپ کو شہید کربلا نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور جو میں عوام سے باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے، تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم آج رات چشتیاں شریف میں جو جلسہ ہے باقی باتیں وہاں کریں گے، اور وہاں بھی جو بچ جائیں گی تو انشاءاللہ 29 تاریخ کو میں پھر آنے والا ہوں ایک جگہ، تو انشاءاللہ جو رہی صحیح کسر ہوگی انشاءاللہ ہم وہاں نکالیں گے انشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، تسی سبحان اللہ انہوں نے بڑی پریشانی ہے، انہوں کہہ رہے ہیں کہ تسی پنجابی بھی گل کرو، شاید یا تو تھانوں میری گل کی سمجھ نہیں آ رہی، اردو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ چونکہ میرا تعلق پنجاب سے نہیں ہے تو اس لیے مجھے پنجابی میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے پنجابی بولنے میں، تو بہرحال میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ میں گزارا کروں گا، کچھ آپ کو بھی میرے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، تھوڑا گزارا آپ کریں گے تھوڑا میں کروں گا، تو انشاءاللہ بات جو ہے چل پڑے گی۔ توجہ فرمائیے، بولیے سبحان اللہ۔ ایسے نیچا بولو عزیزان گرامی، بابا دے بلند بولو، آج دیکھیں اس کرم پور کے اندر کرم ہوا ہے، لبیک والوں سے میدان گرم ہوا ہے، دنیا والے یزید کی باتیں کرتے ہیں، ہم لبیک والے سنی حسین کی باتیں کرتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم وہ حسینی ہیں، وہ سنی ہیں، جو بات کرنا بھی جانتے ہیں، بات بتانا بھی جانتے ہیں، اور دنیا والے دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں رنگ رنگ کے، ان کو ہم صرف اتنا کہتے ہیں، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، بولو سبحان اللہ۔ اذانیں دیے جا، نماز
نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، وہ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتانے کا جس کو پنجتن کے گھرانے سے اور بالخصوص حسین سے جس کو پریشانی ہو، سمجھو اس کا یہ جہاں بھی خراب ہے اور وہ جہاں بھی خراب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس حسین کی ہم بات کرنے لگے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی میں، آپ کے پاس حسن اور حسین آئے تو آپ نے ان کا تعارف کرایا، جیسے میں آیا شاہ صاحب نے تعارف کرایا، نقیب محفل نے میرا تعارف کرایا۔ جب حسن اور حسین آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اپنا بیٹا ہے تو بھی بول لے، نہیں بیٹا تو بھی بول لے تو صحیح تھا۔ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا تو استغفر اللہ بول لے تو کچھ بولو۔ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے بات میں رنگ بھرا، فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، صرف بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کو آپ سونگتے تھے، بی بی فاطمہ تو زہرا عرض کرتی تھی بابا لوگ بچوں کو چومتے تو ہیں سونگتے نہیں ہیں۔ فرمایا جب میں حسن کو سونگتا ہوں، حسین کو سونگتا ہوں، مجھے حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کی خوشبو جو ہے، جنت سے 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے، اور حسین کے نانا کو حسین سے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حسین کتنی بڑی شان والے ہیں کہ آج کچھ لوگ جو ہے خواہ مخواہ حسین کے نام سے کچھ چڑھتے لگے ہیں، خواہ مخواہ وہ حسین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک معافی دے۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ امام حسین نے تو یزید کی بیعت کر لی۔ جانتے ہوں گے نا آپ، بڑے نامی گرامی مفتی صاحب ہیں، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، نام سنا نا؟ حسین کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حسین نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر حسین نے بیعت کر لی تھی یزید کی، قاری عارف صاحب شاہ صاحب اگر بیعت کر لی تھی پھر حسین کو مارا کیوں؟ ظالموں حسین کو پھر مارا کیوں؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے، یہ میرے سامنے البدایہ کھلی ہوئی پڑی ہے، البدایہ کے اندر لکھا ہے، جب انہیں مفتی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ البدایہ کے اندر وہ فقط صلاح کے الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں کہ حسین جب جانے لگے تو غسل کیا، کپڑے پہنے، پانی بھی پیا، کہتے ہیں پانی بھی پیا۔ مفتی صاحب یہاں تک بڑا آگے کیوں چھوڑ دیا؟ آگے کیوں چھوڑے آنے حضرت؟ آگے پڑھو، بولو 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 بولو۔ کتابیں میں نے سامنے رکھی ہیں اور کھول کے رکھی ہیں، کھول کے رکھی ہیں، اور میں جہاں سے آیا ہوں اس کو تاجدار دولہ کا شہر کہتے ہیں۔ ہم بات کرنا بھی جانتے ہیں، آنکھوں میں آتے ڈالنا بھی جانتے ہیں۔ وہ دور چلا گیا جواب کہتے تھے کسی ماں نے جنے ہی نہیں ہے جو ہمیں جواب دے۔ الحمدللہ ماں نے وہ لال جنے ہیں جو تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، تمہیں لگاتے بھی ہیں۔ اور جب حسین آگے لکھا ہے سواری پہ سوار ہوئے، ثم رکب الحسین علی فرس واخذ مصحفا۔ ظالموں کبھی یہ جملے پڑھتے، آگے لکھا ہے حسین سواری پہ سوار ہوئے اور اللہ کا قرآن اٹھا لیا۔ اٹھا کے حسین نے کہا لوگوں میری طرف دیکھو، لوگوں میں تھوڑے نبی کی دھی دا پتر ہاں۔ آگے فرمایا میرے نال انصاف کرو۔ انصاف نہیں کرنا حسین کے ساتھ، اب انصاف نہیں کرنا حسین کے ساتھ، یہ کہنا کہ پانی پی لیا تھا، یہ کہنا کہ بیعت کر لی تھی، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو جانا چاہتے تھے، وہ تو یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، وہ تو امیر المومنین کے پاس جانا چاہتے تھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ میرے سامنے البدایہ کھلی ہوئی پڑی ہے،
کہ اس کے اندر ایک روایت آ رہی ہے، میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا. میں بڑا کوئی خوش الحان خطیب نہیں ہوں، شاید میری بات آپ کو خوش الحانی کے انداز میں پسند نہ آئے، لیکن انشاءاللہ جو جملے میں بول جاؤں گا وہ صرف میں ہی بول کے جاؤں گا. اور جب میں بول رہا ہوں تو میں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں. اس کتاب سے مفتی صاحب نے ایک روایت پیش کی ہے، یہ ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، میں اس سے بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. اس میں ایک روایت انہوں نے پڑھی ہے کہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کی بیعت کر دوں. اس کے آگے 2 لائنیں آگے لکھی ہے، صحیفۃ الحسین من مکہ تھا الی حین قتل واللہ ما من کلمہ، کہ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں میں مکہ سے حسین کے ساتھ ساتھ چلا اور شہادت تک میں ساتھ رہا. اللہ کی قسم حسین نے یہ نہیں کہا. یہ کتاب ہے، جس کا جی چاہے اس کو دیکھے. شاہ صاحب یہ دیکھیں، مفتی صاحب نے جو الفاظ پڑھے یہ ہیں. 2 لائنیں نیچے وہ نہیں آئے، 2 لائنیں. کیمرے والا بھی اس کو کیمرہ لگائے. اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. یہ البدایہ ہے ابن کثیر کی، آپ کی محبوب کتاب. اور یہ ڈنڈی مارنا اور ڈنڈے مارنا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. قاری صاحب، شاہ صاحب، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، اسی سے دکھاؤں گا. اسی کے اندر لکھا ہے کہ جب تیرے میرے حسین کا سر یزید کے پاس آیا تو یزید نے بھی حسین کے سر پہ ڈنڈے مارے تھے. اور روایت حسن ہے، اور پورے وصول سے کہتا ہوں اگر کسی میں دم خم ہے تو اس کو ضعیف ثابت کرے. ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. اور یہ آپ ان کی زبانی سنیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. سنیں، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہے ساری. سنو، اہل بیت کرام نے یزید کی بیعت کی ہے، یہ دعویٰ ہے. سب سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ وآلہ السلام میں آپ نے بیعت کرنے کو ثابت کرنا اپنی کتاباں میں بھی اور شیعہ کتابوں میں. میں نہ کرا میری زبان وڑ دے. کوئی مائی کا حال کسی کا علم بولنا ہوئے میرے اگے 5 منٹ بہ جائے، جی سسریاں کو نہ سمجھ جائے میں خطاب ہی چھڑ دیا. میں کوئی 3-4 کروڑ دیا کتاباں ایویں نہیں لے کے رکھا. حضور دے جوڑے پاک نہ صدقہ میں کہنا بھی اور کر کے رکھایا ہے. ادھر سنیے گا، امام علی مقام نے بیعت کی تھی. اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ دکھائیں صفحہ نمبر 82. یہ تبری کی روایت ہے. عزیزان گرامی، ہمیں کسی سے چڑ نہیں ہے، نہ ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں، نہ ہم کسی کے کانے ہیں، نہ ہمیں کسی سے کوئی چڑ ہے، نہ ہمیں کسی سے کوئی ضد ہے. یہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے. ابھی آپ آئے، میرے پاس 4 کروڑ کی کتابیں ہیں. میں قرآن اللہ کا سر پہ رکھ کے کہتا ہوں 4 کروڑ کی کتابیں تو دور کی بات ہے، 4 ارب کتابوں میں سے حسین کی بیعت ثابت کر دے، ہم سر کٹوائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان حسین، حسینیت، 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 یزیدیت. یہ پھر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے فلاں میں صرف لکھا ہے.
وہ کہتے ہیں आला हजरत ने भी ये बात लिखी है। वो कहते हैं आला हजरत ने, उन्होंने बेशुमार अपने बयानात में और उनके चाहने वालों ने बेशुमार बयानात में कहा है। आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत ने 3 शिकों वाली रिवायत लिखी है। ये आला हजरत का वही फतावा जिसका वो नाम लेते हैं, जिस जिल्द का नाम लेते हैं, ये सारा पढ़ा है यहाँ से लेकर वहां तक। जिसका जी चाहे पढ़े। अगर इसमें से कोई बंदा दिखा दे कि इमाम ने यजीद की बैत की थी या इमाम गलती पर थे, या इमाम ने 3 शिक्के पेश की, या इमाम ने ये कहा था मुझे यजीद के पास ले चलो, ये अल्फाज दिखाना आपका काम है। अगर आप दिखा दे तो मैं मुजरिम, और अगर आप ना दिखा सके तो फिर इतना जरूर पढ़िएगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं देखे ना, हमने हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा, हमने किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा। मुझे लोग कहते हैं जी आपका कौन सा पीर है, भाई मेरे पीर से आपको क्या तल्लुक? बोलो बोलो बोलो, हुसैन से बड़ा पीर तो कोई नहीं है ना यार। जब हुसैन को तुम लोग माफ नहीं करते हो तो मेरा पीर कौन है? हाँ? मैं क्यों अपने पीर का नाम बताऊं जब तुमने हुसैन के साथ ये किया? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है मेरे दोस्त, जुल्म है। जिसके नाने का कलमा पढ़ते हो उस पर इल्जाम नहीं लगाते हो, उस पर इल्जाम लगाते हो जिसके नाना का कलमा पढ़ते हो और जिसकी माँ ज़हरा है, जिसकी माँ ज़हरा है। अरे यही तबरी अलबिदाया, ये इसके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं। अगर बैत कर ली थी, कहते हैं जब बीबियों को उन्होंने असीर बना के, ये भी करीब हमारे पास है, वो कहता कोई असीर नहीं बनाया, इमाम खुद लेके गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी बहन। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी बहनों को, फुफियों को खुद यजीद के पास लेके गए थे। क्यों सोने उत्थे कोई सरदार बनी हुई सी। कहते हैं बीबियां जब असीर बन के उन्होंने घोड़ों के ऊँटों के कचावे में डाला, उनको उठा के कचावा में जदू बीबियां पाया तो फरमाया, जदू वो हुसैन की लाश के कोल आई फरमाया फकाल ज़ैनब वही तब की, ज़ैनब रोई और ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा या मोहम्मदो, या वाह मोहम्मदा हो, वाह मोहम्मदा हो। आपके ये अल्फाज थे और आप बार बार ये कहती थी, और आपने वहां ये फरमाया या रसूल अल्लाह आपका हुसैन कटा हुआ पड़ा है और साथी उसके कटे हुए पड़े हैं, और वो बनातों का सबाया। शेख साहब कहते हैं बीबियों को कह दी किधर बनाया है, सोनिया ए लिखे है, ए लिखे है, बोल तो सही, ए लिखे है। जिसका जी चाहे लफ्ज ना हो वो बनातों का सबाया। सोनिया या रसूल अल्लाह थोड़ियां दीना नू कहते बड़ा दिता गया है, और यजीद के लिए बातें नजर आ जाती हैं, हुसैन के लिए नजर नहीं आता। चलो किसी को नहीं आता सुनियो ना, आपको तो आना चाहिए ना, आएगा कि नहीं आएगा? हुसैन के नाना का कलमा हमने पढ़ा, हमने किसी मुलवंडे का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा। हम किसी ऐसे मौलवी को, किसी पीर को नहीं मानते जो हुसैन के खिलाफ बोले, जो सहाबा के खिलाफ भी बोले। बड़ा चढ़े आने जी असी सहाबा का दिफा कर दे, थानू स्कूलों हूं छुट्टी लगी है, हूं तुसा स्कूल की जान छोड़ी है ते टुक्कर का होर जरिया बनाया ने दिफाए सहाबा। जेड़ा तुसी दिफाए सहाबा कर दे वो भी मैं काट के लिखाना थानू। हुसैन साहबी है कि नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन के साथ जब ये हाल किया है तुम लोगों ने, और फिर कहते हैं जी देखे ना जी हमारा एक मौक़िफ़ है, ठीक है जी, कौन सा? कहते हैं यजीद जो है वो इमाम हुसैन की शहादत से पहले बेऐब था, बाद में वो फासिक हुआ है जी, बेऐब था पहले। ये क्लिप भी सुना है उनका, ये बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुना है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो। सानू कहते थे तुम सख्त बड़े बोलते हो, मैं साहब आख्या ना, साहब आख्या ना, एना तक क्लिप सुनो। कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत
سے پہلے یزید میں کوئی فسق نہیں تھا، عیب نہیں تھا، امام کی شہادت سے عیبدار ہوا، فاسق ہوا. سنائیں جی. قتل امام علی مقام